اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو قوم عاد کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارحم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بہت بت پرست اور بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے کہہ دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دورہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ آسمان سے ایک آواز بلند ہوئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دے رہے ہیں۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کی جڑوں سے انہیں اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارت کو جھنجھوڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، اور وہ ان پر قوت سے لگا دی۔
7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को इनमें देखो बिछड़े हुए गोया वो खजूर के सूखे हुए तने हैं और तुम इसमें से किसी को बचा हुआ देखते हो। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। कुरान मजीद के इस दर्दनाक वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कौम आद के लोग जो बहुत ताकतवर और कद्दावर थे, इन लोगों की माली खुशहाली भी नहायत मुस्तहकम थी क्योंकि लहलहाती खेतियाँ, हरे भरे बागात इनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर इन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महल्लात तामीर किए हुए थे। इन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बहुत एतमाद और सामान्य ऐशो इशरत पर बहुत नाज था, मगर कुफ्र और बदअमालियों और बदकारियों की नहूसत ने इन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर रख दिया और इस पूरी कौम का वजूद सफ़ाए हस्ती से इस तरह मिटा दिया गया कि इनकी कब्रों का भी कोई निशान बाकी न रहा। फिर भला हम जैसे कमज़ोर लोगों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की ताब ला सके। इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की खैरियत और बका मंजूर है, इन्हें लाजिम है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों बदअमालियों से हमेशा बचते रहें और अपनी कोशिश और ताकत के मुताबिक अमाले साले और नेकियां करते रहें। वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर ये सबक दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद में पढ़कर देख लो कि बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बदअमालियों की वजह से हलाक और बर्बाद कर दी गई। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम इन पर आसमान और ज़मीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुठला दिया और हमने इन्हें इनके किए पर गिरफ्तार किया। ये था कौम आद का वाक़या। फिर एक और वाक़े के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।